First of all, I was میں ایک طویل عرصے کے لیے جیل میں تھا، اور جب میں جیل سے باہر آیا تو میرے خاندان نے مجھ سے تعلق توڑ لیا اور اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ یہ جان ہے، ایک بے گھر امریکی۔ had nowhere to go. جیل سے باہر آنے پر میرے پاس کوئی ٹھکانہ موجود نہیں تھا، اسی لیے مجھے کرائسس سینٹر جانا پڑا، جہاں سے مجھے یہاں بھیج دیا گیا۔ یہ گزشتہ جون کی بات ہے، اور تب سے اب تک میرے پاس اپنی شناخت سمیت کوئی بھی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ جان بے گھر ہونے کے بعد ریاست میریلینڈ میں واقع مونٹگومری کاؤنٹی کولیشن فار دی ہوم لیس میں پناہ لینے کے لیے آئے، جہاں انہیں عارضی طور پر رہنے کے لیے ایک ٹھکانہ میسر آیا۔ Okay, John, is anything else you'd like to have beside this? How about some sandwich? مگر بدقسمتی سے بے گھر ہونے کے اس سفر میں جان اکیلے نہیں۔ 2014 میں بے گھر افراد کے اعداد و شمار سے متعلق امریکی کانگریس میں جمع کرائی گئی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ جنوری 2014 میں امریکہ بھر میں 5,78,424 افراد بے گھر تھے۔ ان میں سے 69% بے گھر افراد کے لیے قائم کیے گئے مختلف رہائشی پروگرامز کا حصہ تھے۔ دنیا میں ایک سپر پاور سمجھے جانے والے اس ملک میں بھی لوگ بے گھری کے مسئلے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اس کا تصور کرنا امریکہ سے باہر اور خاص طور سے پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں لوگوں کے لیے شاید کچھ مشکل ہو۔ جی بتائیے گا کہ یہاں ندیم خان پاکستانی نژاد امریکی ہیں جو مونٹگومری کاؤنٹی میں صحت اور ہیومن سروسز کے شعبے کے ساتھ بطور اسپیشل نیڈز ہاؤسنگ کے چیف کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ندیم خان کہتے ہیں کہ بے گھر ہونے کی بہت سی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب ان کے بہت سارے ریزن ہیں، اس میں جو ہیں وہ فیملیز بھی ہیں، اس میں جو ہیں وہ انڈیویجولس بھی ہیں۔ انڈیویجولس کے ریزن جو ہیں ہوم لیسنس کے وہ ذرا مختلف ہیں۔ اس میں عام طور پہ مینٹل ہیلتھ کے ایشو ہوتے ہیں، اس میں عام طور پہ ڈرگس کے ایشو ہوتے ہیں، کو اکرنگ ڈس آرڈرس ہم اسے کہتے ہیں، وہ ایشو ہوتے ہیں۔ مگر جو فیملی ہوم لیسنس ہے اس کے 2 میجر ایشو ہیں۔ عام طور پہ فیملی جو ہوتی ہے اس میں ایک خاتون ہوتی ہیں اور ان کے 1-2 بچے ہوتے ہیں جو ہوم لیس ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو ایشو ہے وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، اور دوسرا جو ہے وہ ہے اکنامک۔ مونٹگومری کاؤنٹی کولیشن فار دی ہوم لیس گزشتہ 23 برسوں سے مونٹگومری کاؤنٹی میں بے گھر اور بے آسرا افراد اور گھرانوں کے لیے خدمات سر انجام دیتا آ رہا ہے۔ یہ شیلٹر ہومز جان اور جان جیسے بے گھر افراد کو نہ صرف پناہ میسر کرتے ہیں بلکہ یہ بہت سے ایسے مفید پروگرامز بھی متعارف کراتے ہیں جو ان بے گھر افراد کو ان کی زندگی کی طرف واپس لوٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیل سے نکلنے اور 2 راتیں کھلے آسمان تلے گزارنے کے بعد جان مونٹگومری کاؤنٹی کولیشن فار دی ہوم لیس آئے، جس نے جان کو نہ صرف عارضی پناہ فراہم کی بلکہ مختلف جاب انٹرویوز کے لیے اچھے اور صاف ستھرے کپڑوں کا بھی بندوبست کیا۔ Well, I'm checking on my immigration status. شیلٹر میں موجود کاؤنسلرز باقاعدگی سے یہاں پر موجود افراد سے ان کی نوکریوں اور زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے کاؤنسلنگ کر کے ان کا اعتماد بحال کرتے ہیں۔ Get that day off so I can continue my volunteering. شیلٹر میں لگائے گئے نوٹس بورڈز کو مختلف نوعیت کی معلومات فراہم کرنے کے مقصد سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بورڈ علاقے میں موجود نوکریوں کی معلومات کے لیے مختص ہے، اور شیلٹر میں موجود افراد کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ان نوکریوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جلد از جلد اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہو سکیں۔ یہاں پر ذہنی طور پر پریشان اور مضطرب بے گھر افراد کے لیے طبی سہولیات بھی میسر کی گئی ہیں، اور ان کا باقاعدگی سے طبی معائنہ کر کے ان کی پروگریس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ سوزی سنکلیئر اسمتھ مونٹگومری کاؤنٹی کولیشن فار دی ہوم لیس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور کہتی ہیں کہ ان کے شیلٹر کے بنیادی ستون کیس مینیجرز ہیں جو مختلف بے گھر افراد کی ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آگے بڑھنے کی تحریک بھی دیتے ہیں۔ ہمارے لیے عارضی پناہ اور شیلٹر کے ساتھ ساتھ کیس مینیجر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جب کوئی شیلٹر میں آتا ہے اور انہیں ایک چھت میسر ہو جاتی ہے تو پھر انہیں اس بات کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا کریں۔ کیس مینیجر ان افراد کی مدد کرتے ہیں اور انہیں نوکریوں پر انٹرویوز دینے سے لے کر ذہنی الجھنوں کو سلجھانے اور زندگی کی مختلف ضروریات کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود شیلٹر میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ ایک بڑے سے کمرے میں بہت سارے بنک بیڈز لگائے گئے ہیں جن پر بے گھر افراد مختصر سامان کے ساتھ پڑے رہتے ہیں کہ اب یہی ان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ کیسے ایک انسان امریکہ میں جس کی اچھی خاصی جاب ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، اور وہ ایک دم سے سڑک پر آ جاتا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے فیکٹرز ہوم لیسنس کے بہت سارے ہیں۔ لوگ جو ہیں جب وہ جس طرح ویٹرنس ہوم لیسنس ہے، جب وہ
जंग पे से वापस आते हैं तो उनका कुछ लोगों का दिमाग जो है वो इस बात को कबूल नहीं करता और उन्हें उसकी वजह से और फिर वो उसके बाद ट्रीटमेंट वगैरह में भी नहीं जाते तो वो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो सड़कों के ऊपर निकल आते हैं। ये वेटरन्स होमलेसनेस की एक वजह है। दूसरी बात जैसे मैंने कहा था कि इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा रीज़न है फैमिली होमलेसनेस के लिए। जॉन शेल्टर में अपनी जिंदगी से मुतमईन दिखाई देते हैं। उन्होंने शेल्टर में कुछ नए दोस्त भी बनाए हैं जिनके साथ उनका वक्त अच्छा गुजर जाता है। जॉन कहते हैं कि अपने घर वालों के ताल्लुक तोड़ लेने के बाद वो बहुत मायूस हो चुके थे और शायद खुदकुशी कर लेते, मगर इस शेल्टर हाउस ने उन्हें जिंदगी की कदर करना सिखाई और उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनने में मदद फराहम की है।